بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر غزوہ خندق کے بارے میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ پیراگرافز، کچھ وضاحت پڑھی تھی۔ تو آج ایک اور غزوہ ہے جس کو غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آگے جنگ آئے گی، وہ بھی پڑھیں گے۔ پڑھتے ہیں غزوہ بنی قریظہ۔ غزوہ خندق کے دوران ہی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا۔ بنو قریظہ یعنی ایک قبیلے کا نام ہے۔ بنو، جیسے بنو قریش کہا جاتا ہے یا پھر بنو امیہ کہا جاتا ہے، تو یہ قبائل کے نام ہیں۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اس کی سزا دینے کے لیے آپ غزوہ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد فوراً بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ تو 25 دن کا محاص 25 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے، اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ یہ تسلیم کریں گے۔ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ بنو قریظہ نے خود ہی حضرت سعد بن معاذ کو بطور ثالث منتخب کیا تھا، اور پھر ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا یعنی اس فیصلے پر عمل ہوا، جبکہ حضرت سعد کا فیصلہ بنو قریظہ کی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں تھا۔ عمرے کا ارادہ اور عجیب معجزہ۔ ہجرت کے چھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کی کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے ساتھ ملے ہوئے تمام قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی، اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جس راستے پر کافروں کی فوج تھی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہٹ کر سفر فرمانے لگے، اور عام راستے سے ہٹ کر عام راستہ سے کٹ کر آگے بڑھے، اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا، دست بولتے فارسی میں ہاتھ کو، دست مبارک ڈال دیا، اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا استعمال فرمایا ہوا پانی اور اپنا ایک تیر ڈال دیا، تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ حدیبیہ کے علاقے میں واقع مسجد شمیسی، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیبیہ
ایک بستی ہے جو مکہ شریف سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کا کچھ علاقہ حرم میں اور کچھ ہل یعنی حرم سے باہر ہے۔ آج کل یہ جگہ شمیسی کے نام سے مشہور ہے، یعنی مکہ میں حدیبیہ آج کل شمیسی کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بیت الردوان۔ مکہ میں حدیبیہ میں پہنچ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کفار قریش لشکر لے کر جنگ کے لیے آمادہ ہیں، یعنی آمادہ مطلب راضی ہیں، جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ حالت احرام میں ہیں، یعنی وہ احرام کی نیت سے، عمرہ کرنے کی نیت سے حالت احرام میں ہیں۔ تو حالت احرام کے اندر جنگ کرنا، لڑنا یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ان سے صلح کی گفتگو کی جائے۔ اس اسی کام کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا۔ یہ شہر مکہ تشریف لے گئے اور کفار قریش کو صلح کی دعوت دی۔ کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف کر دیں، یعنی حضرت عثمان غنی کو ان کفار نے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں مکہ تو آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، آپ کعبہ کا طواف کر دیں، صفا و مروہ کی سعی کریں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کعبہ میں نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بات بڑھ گئی اور کافروں نے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام نے یہ عہد یعنی وعدہ لے کر آپ کی بیعت کی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الردوان ہے۔ اس درخت اور اس کے نیچے ہونے والی بیعت بیعت کو بیعت کا ذکر قرآن پاک میں دو مقام سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 7 اور سورہ فتح کی کئی آیات میں آیا ہے۔ یہ بیعت ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ حیات تھے اور ٹھیک تھے۔ ٹھیک ہے، تو آگے صلح حدیبیہ کس طرح ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی، وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو آج یہ بہت اہم چیز بیت الردوان ہم مقررین سے، علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں بیعت الردوان ہوئی، تو اس کی حقیقت آج ہم نے پڑھی کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اور یہاں پر پھر یہ ایک عشق کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی نے عمرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ترک کر دیا۔ تو اس سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عبادت وہ قابل قبول ہے جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعتبار کیا جائے۔ بندے کی نماز نماز نہیں ہوتی، اس کا حج نہیں ہوتا، اس کا عمرہ عمرہ نہیں ہوتا جب تک اس کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہ ہو جائے۔ اللہ کے عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، یہ ایک عبادت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے عمرہ کا ترک کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کو ترک کر رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام عبادات کا محور اور مرکز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے مانتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ محبت رسول کو اگنور کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگنور کر کے عبادات، ذکر اللہ اور قافلے دین اسلام کی تبلیغ، روزے، حج وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے،
ان کی تعظیم ہے، اس کے اندر بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر چاہے بندہ کتنی ہی عبادات کیوں نہ کر لے، کتنا ہی وہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی نسبت سے وابستہ ہیں، اور ان کے طریقے کار کو ہم اپنانے والے ہیں، تو ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ تین چیزیں آج ہم نے پڑھی، بنی قریظہ کا واقعہ بھی، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔